الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں، عزیز دوستوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ ممتحنہ مدینہ طیبہ میں نازل شدہ صورتوں میں سے قوانین، اصول، ضابطۂ اخلاق، جنگی طریقہ کار، کن سے دوستی، کن سے دشمنی، دوستوں سے کیا سلوک، دشمنوں سے کیا سلوک، یہ آیتیں ہیں. اور ابتدا اس سانحہ سے ہے کہ اس میں ایک صحابی جلیل جو در حقیقت بہت بڑی شان کے بارے، ان کے ایمان اور تقوی اور خلوص میں کوئی شک بھی نہیں، بدری تھا. اور یہی بدری ہونا سبب بنا کہ انہوں نے ایک بظاہر بہت بڑا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جو بظاہر مفاد عامہ اور امت مسلمہ کی مفاد عامہ کا خلاف تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات پر ہی فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، وحی الہی کا انتظار کیے بغیر ہم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو. یہ بدریوں کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چاہے جو بھی کر لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. حاطب ابن ابی بلتعہ اتنے عظیم انسان تھے کہ بعد میں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار ایک ایلچی کی حیثیت سے بھی کہیں ایک حاکم اور سردار کے پاس بھیجے گئے، لیکن انسان ہے. اور معاملہ یہ تھا کہ فتح مکہ کی تیاری کے موقع پر ان کو فکر لاحق ہو گئی اپنے اہل عیال. ان کے گھر بار مکہ مکرمہ میں تھے، لیکن وہاں اس کی کوئی برادری نہیں تھی، رشتہ داری نہیں تھی، قریش سے ان کا تعلق نہیں تھا. تو انہوں نے سوچا کہ میں قریش کے ساتھ ایک نیکی کروں تاکہ یہ لوگ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں. تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکات سے متعلق ایک اطلاع نامہ قریش کے پاس بھیجا، لیکن اللہ رب العزت نے قریش تک پہنچنے سے پہلے ان کے راز فاش کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص لوگوں کا ایک دستہ روانہ فرمایا جنہوں نے بیچ رستے میں ان کے قاصد کو جو در حقیقت ایک خاتون تھی اسے مل گئے اور اس کو انہوں نے قابو کر لی اور جو خط یہ لکھ چکا تھا قریش کے نام وہ خط بھی برآمد کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار تو کیا مگر درگزر میں، کیونکہ انہوں نے اپنی صفائی پیش کی کہ یا رسول اللہ میں جانتا تھا کہ اللہ کے حکم کا کوئی کام ہم سے نہیں بگڑے گا، میں تو صرف اپنے بال بچوں کے لیے یہ کچھ کرتا. آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ قوانین ہیں رہتی دنیا تک. یہ نہیں کہ ایک حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے ایک کام کیا اور اس پر یہ عتاب
نازل ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہر ایک چاہے کیسے سودا بازی کر لے دشمنوں کے ساتھ، مثلا وہ ممالک جو آپ کے دینی اور عقیدتی دشمن ہیں ان سے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو یار اور دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ یک طرفہ ٹریفک ہو گئی ہے، آپ ان کے یار اور دوست بننے کی چکر میں پڑتے ہیں، وہ تو آپ کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کی اس استعداد کو استعمال کر کے من حیث مسلمان آپ کے اساس اور نظریات پر ان کا حملہ آسان ہو۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم لوگ ان کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہو، دوستی کے رسی پھینک دیتے ہو، حالانکہ قد کفروا بما جاءکم من الحق، ان کی حقیقت یہ ہو چکی ہے اور یہ ہے کہ جو حق نازل ہو وہ تو اس حق کے منکر، اس کا انہوں نے انکار کیا، اور ان کا وتیرہ یہ ہے کہ یخرجون الرسول، تو مکہ مکرمہ سے رسول کو نکال چکے ہیں، ایسی کیفیت لا چکے ہیں، ایسی حالت لا چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے تھے کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑیں۔ وَإِيَّاكُمْ، اور آپ لوگوں کو بھی تو انہوں نے نکال دیا۔ اب قصور کیا تھا رسول کا اور آپ لوگوں کا کہ جو یہ آپ لوگوں کو مکہ مکرمہ سے نکال رہے تھے؟ ان تؤمنوا باللہ، ان تؤمنوا باللہ ربکم، ان تؤمنوا باللہ ربکم، گناہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا جو تم لوگوں کا رب بھی ہے، پالنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی رب ہے بھی نہیں۔ اللہ کی بندگی کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ لوگوں کو مدینہ مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے نکال دیا ہے اور بے دخل کر دیا۔ تو اب یہ بات سمجھ لو، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر جب کبھی تم لوگ چل نکلتے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضات کی تلاش کے لیے، تو سرون الیہم بالمودہ، ان لوگوں کی طرف چپکے سے دوستی کے پیغام بھیج دیتے ہیں، حالانکہ آپ لوگ تو چھپا دیتے ہو کوئی بات، چپکے سے یہ سارے معاملات کر لیتے ہیں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، او میری بندو، میں تو بھرپور انداز میں مکمل ذرہ ذرہ ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں، چاہے اس ایک چیز کو تو چھپا کے پیغام بنا کے بھیج دو، یا علی الاعلان ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، یا علی الاعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یا نعوذ باللہ معاصی کے مرتکب ہو۔ انا اعلم بما اخفیتم وما اعلم، یاد رکھیے وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اسی طرح کے کام تم میں سے جو بھی کر لیتا ہے تو اس نے سیدھا راستہ گم کیا ہوتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ، تو پھر وہ گم ہے، گم شدہ ہے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے وہ بھٹک چکا ہے، سیدھا راستے سے وہ بھٹک چکا ہے، اور اس نے کوئی ایسا راستہ اپنا لیا ہے کہ اب پتہ نہیں اس راستے کا کوئی منزل ہے بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ کفار آپ کے دوست نہیں ہوتے، مشرک آپ کے دوست نہیں ہوتے، ان کو آپ ایسے دوست کی نظر سے ضرور دیکھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ تجارت کریں، امن امان سے رہیں، آپ ان کے مشکل وقت میں کام آئیں، لیکن راز نہ دیں، اپنے ایمانیات، اپنے اندرونی کمزوری، اپنے جنگی کمزوری، اپنے اسلحہ سے متعلق تیاری وغیرہ یہ باتیں ان تک نہ پہنچیں، راز کو اپنے ساتھ رکھو، خیر کے ہاتھ بڑھاؤ، مقصد بھی یہی ہو کہ تعلقات ہوں گے تب بھی آپ دعوت دے سکیں گے ان لوگوں کو۔ یہ قوانین الہیہ ہیں اب سے ہمیشہ کے لیے کہ اپنے راز اپنوں تک رکھو۔ دشمن ہے ہر وہ انسان جو اللہ کی وحدانیت کا منکر اور اسلام کی بالادستی کا مخالف،
کی دشمن، ان دشمنوں کے ساتھ ایسے رفتار اور رویہ رکھو کہ جس سے تمہاری کوئی حیثیت متاثر نہ ہو، کوئی کمزوری ان کے سامنے نہ آ جائے، اور آگے چل کر اس تعلقات کو کسی دعوتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرو گے تو بھی کام چلے گا۔ یہ مقصد ہے ہمارا آج، اور اس کے ساتھ ہی اپنی بات چیت کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں اور خامیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا اللہ رب العزت ان کو اپنے شرف بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کے خیر کے سبب بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔